وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے، آواز کے حوالے سے میں کوئی پابندی نہیں لگاتا، آپ کی مرضی ہے، لیکن پڑھنا محبت کے ساتھ ہے. آواز کے حوالے سے میں، کیونکہ حضور تو آوازوں کے محتاج ہی نہیں ہیں، وہ تو عاشقوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلو تو مٹی نہیں چاڑے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام سنتے. حضور فرماتے ہیں جب کو حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے تو حضور بھی اس کی جانب توجہ فرماتے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں حضور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام، تو اگر ان کی توجہ ہماری جانب ہے تو پھر ہمیں بھی تو توجہ رکھنی چاہیے. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جس دن آپ اس طرح درود پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کو خود ہی اپنا بدلا بدلا سا لگے گا. ہاں اللہ، یہ ایسا مقبول ذکر ہے، زبان سے بھی پڑھیں تو مقبول ہی ہے، لیکن جب آپ دل سے پڑھیں گے نا تو پھر تو باتیں وکھری ہیں. ٹھیک ہے جی، اس لیے کوشش میں بس ایک بار جو ہے نا، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. تم ایک بار ہی پڑھ دو، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. ہاں ٹھیک ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. میں اسی لیے تو کہتا ہوں جی، ہم دن بہ دن حضور نبی علیہ السلام سے دور جا رہے ہیں. وہ اعظم چشتی نے کمال لکھا تھا، اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کرنے والا ہو. کمال کہتا ہے اعظم چشتی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے حضرت، کہ آپ ہوں پنڈی گھیب میں لیکن ہوا مدینہ پاک کی. حضرت یہ ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے حضرت. لیکن وہ اقبال نے بات ہی ختم کر دی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے. کوئی کہندا ہے مینوں انگلینڈ لے جو، کوئی کہندا ہے مینوں کینیڈا دا ویزا دے دو، کسی کو مدینہ جانے کا شوق ہی نہیں ہے. سارا کچھ شوق کرتا ہے حضرت جی، یہ بات یاد رکھیں. جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا، اب بس حالات اس طرح کے ہیں کہ بندہ کیا بولے. حضرت جی وہ کوئی بزرگ تھے تو کوئی ان کا مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دیو. آپ نے فرمایا بکا دے لے. کہ حضور دل کرتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہو. آپ فرمانے لگے تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ اس نے عرض کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہے، تیرا وقت اچھا گزر جائے. باقی وظیفوں، بھائی بات بھی ٹھیک ہے، محبوب علیہ السلام آپ مالک کونین، آپ کسی کی وظیفے کے پابند تو نہیں ہے. ہاں بھائی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. آپ کسی کے وظیفے کے پابند نہیں، آپ مالک کونین ہے حضرت، جسے چاہیں نواز دیں. زود و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص. حضرت وہ وکھرے رنگ ہوتے ہیں. تو وہ عرض کرتا ہے حضرت پھر کس طرح زیارت ہوتی ہے؟ فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر تجھے کو کام کی تو کر دے گا. آپ نے فرمایا اس طرح کرنا، گھر جاتے ہوئے نہ مچھلی لے کے جانی ہے، اور اس کا شوربہ نہیں بنانا، اس کو تو نے تیل میں فرائی کرنا ہے، اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے. بس اتنا کام کرنا، ساتھ پانی کا گھونٹ بھی نہ پینا ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لے تو پی لینا. وہ مرید تھا، لے گیا، عمل بھی کیا، پیٹ بھر کے مچھلی کھائی. کو 2-3 کام کرنے تھے، آ کے چارپائی پہ لیٹ گیا. اب جناب نیند کہاں ہے؟ اندر آگ لگی ہوئی تھی حضرت. وہ پانی اس کی طلب تھی، وہ پانی کا طالب تھا، لیکن شیخ نے منع کر رکھا تھا. وہ ساری رات اپنی چاروائی پہ نہ کروٹیں بدلتا رہا. جب صبح کا وقت قریب آیا نا تو تھک ٹوٹ کے بس آنکھ لگ گئی.
تو جب لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں، پانی پانی ہے، اور رج کے پانی پیا اس نے۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر آنکھ لگی تو دیکھتا ہے ایک تالاب پہ ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر دیکھتا ہے کنویں پہ ہوں، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر دیکھتا ہے اپنے گھر پہ ہی ہوں، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پیا، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کی بنی؟ حضور بننے کی ہی ساری رات ہی پاسے بھرے نے۔ فرمایا کیوں؟ حضرت پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے پانی پینے سے منع کر رکھا، جل رہا تھا سینہ میرا پانی کی وجہ سے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضور کتے وڈی سرگی آنکھ لگی تے ویکھنا وہاں ایک دریا تے یہاں تے رج کے پانی پیتا ہے، تے پھر آنکھ کھلی تے پھر پیاسا۔ فرمایا پھر؟ حضور پھر آنکھ لگی تو دیکھتا ہوں ایک تالاب پہ ہوں، پانی بڑا پیا لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ فرمایا پھر؟ فرمایا پھر دیکھتا ہوں کہ کنویں پہ ہوں، پانی بڑا پیا، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر دیکھتا ہوں اپنے گھر پہ ہی ہوں، پانی بڑا پیا لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی گل سمجھ آئی؟ اس کرتا ہے حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا چلیا وظیفیاں نہ زیارتاں نہیں ہوندیاں، زیارتاں طلب نہ ہوندیاں، کیونکہ اس دن تجھے پانی کی طلب تھی، اس دن تو پانی کا طالب تھا، پھر تیری طلب نے تیری چارپائی پہ یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو چارپائی پہ لیکن ساری رات مطلوب اور مقصود دیکھا ہے۔ فرمایا جس دن تو بھی حضور کا طالب ہو جائے گا، ہوئے گا اپنے گھر میں ہی دیکھے گا، تو بھی ساری رات تو نہیں کو جائے۔ آج طلب نہیں، آج طلب نہیں، آج طلب نہیں، طلب پیدا کرو، سارا کچھ ہی ہے، طلب پیدا کرو۔ اس لیے جب کبھی بھی درود پاک پڑھنا ہے تو توجہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، پکارا کریں جب بھی کبھی پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ حضرت۔ اور قبلہ جی مجھے بھی بچپن کا نا ایک اپنا بزرگ یاد ہے حضرت، وہ رمضان میں جگانے آتا ہے، اب تو موت ہی وقت گئی ہے، رمضان کی سحری ہوگی، کوئی پیپا کوٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی نے ڈیک پہ کچھ لگا رکھا ہے۔ تو پڑھتا وہ کیا تھا؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، امت بھول گئی ہے نا سبق۔ اب جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تب تو ہم سو جاتے ہیں، جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تب تو ہم سو جاتے ہیں۔ تو وہ پڑھتا تھا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، اور پھر اگوں کی راز دسدا سی کھلائی دربار محمد عربی دا ہے، آج بھی دربار کھلا، بس یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ پکارو حضرت، یہ جو رشتہ کمزور ہو رہا ہے اس کو مضبوط کرو حضرت۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ درود پاک، کیونکہ حضرت جی ہم میں صوفیاء کے خادم، اور میں کہا کرتا ہوں حضرت آپ کی میں سعادت پڑھیں، آپ احیاء العلوم پڑھیں، آپ مکاشفۃ القلوب پڑھیں، آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات فوائد الفوات پڑھیں، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ کیا تھے حضرت جی، اور آج ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ یہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں، فرماتے میں یہ ہے ہمارے خانقاہوں کا رنگ، جیسے قبلہ فرما رہے تھے، فرماتے میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، جب کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کنٹرول میں رکھو، اور جب اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے خیالوں کو کنٹرول میں رکھو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو آپ نے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا رکھی تھی، میں نے لگا لی ہے نا پیچھے ٹیک، کہتے ہیں آپ نے خشک تنے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں مجلس میں جا کے بیٹھ تو گیا لیکن دل میں خیال آیا او فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہے، میں کتنے آ گیا، اچھا ولی ہے لکڑی سے ٹیک لگائے اور لکڑی خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیا۔ پر اب حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا،
اور آپ نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی، کہتے ہیں ٹہنیاں نکل آئیں، پتے پڑ گئے، پھل پڑ گئے اسی وقت ہی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے پھر نگاہ ڈالی، پھر اس کو خشک کر دیا، کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی، ٹہنیاں آ گئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ، کہتے ہیں آپ نے 2-3 بار اس طرح کیا، اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید وہ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ فرید ہاجا کتو فرید حق فرید یا فرید فرید یا فرید حق فرید یا فرید ہیں فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ بابا صاحب فرماتے میں نے عرض کی حضور لڑائی کی ہوئی؟ تو فرمانے لگے جو دی مرضی ہے خشک روے تے تو ضرور ہے نوارا کرنا ہے۔ یہ ہماری خانقاہوں کا رنگ، مقامی رضا، جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں دیتے ہیں۔ لیکن حضرت جی آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم سے یہ 4 بال نہیں رکھے جا رہے، مقام رضا تو دور کی بات ہے نا، آج ہم سے یہ 4 بال نہیں رکھے جا رہے۔ جیسے قبلہ فرما رہے تھے، میں آپ کی بات سے بات لوں گا، فیض لوں گا۔ قبلہ جی میرے دادا شیخ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے وہ سنگیا کاکھ رکھ لے، پنجابی زبان ہے نا ہماری، آپ فرماتے تھے سنگیا کاکھ رکھ لے۔ آگے سے کسی نے عرض کی حضور کیا ہوگا یہ کاکھ رکھنے سے؟ فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ یونیفارم نہیں ساڈے جنہاں دا پائے ہی جا ہونا بس۔ اچھا اب آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے اسپائر کالج والوں کا، پنجاب والے اندر جانے دیں گے؟ کیا بولیں گے؟ جو گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہے نا وہ کہے گا نہیں بھائی یونیفارم نہیں ساڈے والا، جنہاں لائے انہاں کل ہی جا۔ تو میں کہتا ہوں یار کل ہمارے ساتھ بھی یہ نہ ہو کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں جانے لگیں تو وہاں کھڑا فرشتہ بولے بھائی مدینے والا یونیفارم نہیں تیرا، تیرا یونیفارم مدینے والا نہیں، انڈیا والا ہے، اسرائیل والا ہے، جنہ والا پائے جا میاں ادھر ادھر کی کرنا ہے۔ یہ میرے پھر سیدی فرمایا کرتے تھے آج کاکھ رکھ لے، کاکھ رہ جائے گا، وہ کم از کم پہنچتے جاؤں گے نا اتھے، کوئی روکے گا تو نہیں نا۔ اور جیسے حضرت فرما رہے تھے جو اتھے پہنچ کے پھر ستہ ہی کہرانے حضرت خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ ہے، جو اتھے پہنچ گئے پھر ستہ ہی کہرانے حضرت۔ تیرے حضرت جی اتھے نہ پتر پہنچیا گیا، رہنا ککھ بھی نہیں کیا، اس لیے اس کو دلیری سے رکھو۔ اور آج اس وقت کا پتر بہت بڑا گیا، دلیری سے رکھو اس کو۔ اور حضرت صرف ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے اس کو اتروانا، کہاں عورت کہاں محبوب خدا، موازنہ بھی تو ہونا حضرت، کو مقابلہ بھی تو ہونا حضرت۔ ہمارے محبوب تو ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی، میری مثال ہے کوئی نہیں ہے، کہاں عورت یار 4 دن منہ نہ دھوئے اس کو دیکھنے کو دل نہ کرے۔ اور وہ ایسے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ زنان مصر جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی ہیں۔ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان کو دیکھ کے انگلیاں کٹی تھی، یا بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری، اللہ، یا بغیر دیکھے ہی علم الدین ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی علماء میں سے ہیں، کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کا رخ انور دیکھنے گیا، کہتے جیسے پہلی نگاہ پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ اتنا سونا کسی سچے کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ اور امام کا کلام بھی کلاموں کا امام، میں کہتا ہوں کمال کر دیا امام صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ آیا، ارے تمہاری واہ واہ آیا۔ اور یہ لکھا ہے کتابوں میں، میں اس کو تھوڑا مختصر کر کے 2-3 موضوع میں نے بول کے پھر اجازت لینی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا کریم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزارے، وہ حلیمہ سعدیہ جن کی بکریاں دودھ ہی نہیں دیتی تھی،
جب حضور تشریف لائے تو اتنا دودھ دیا کہ سجیوں کھبیوں پانڈے منگنے پہ گئے. وہ مختصر میں اس کو کروں گا. سب سے بڑی حضرت شیمہ جن کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانا، روز لو کے جاتی تھی، ایک مقررہ وقت پہ واپس لے آتی. وہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ ایک دن نا حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی. حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں، دن چڑھ آیا، دھوپ ہو گئی، دوپہر ہو گئی، آخر آپ بول ہی اٹھی شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. عرض کرتی ہے ماں ان کلیاں بکریاں نہیں چاریاں جاندیاں، نال کسے نو بھیج. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں شیمہ کس کو بھیجوں، والد تیرا بوڑھا ہو گیا، اگر میں ساتھ گئی تو گھر کون دیکھے گا. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں ماں پھر بھائی محمد کو بھیج دے. یہ ہم نے عقیدہ نہیں بنایا، یہ عقیدہ تب بھی موجود تھا کہ حضور بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. آگے سے حضرت حلیمہ کہتی ہیں محمد علیہ السلام تو ابھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ کیا کریں گے تیرے ساتھ جا کے. وہ کہتی ہے ماں تجھے کیا بتاؤں، ایک دن تو گھر نہیں تھی میں لے گئی، تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. مختصر حضرت حلیمہ کہتی پھر بتا کیا کیا دیکھا. کہتی ہے ماں سارا دن تو پہ سڑ جانی ہے، لیکن یہ دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ نکلی نا، جیسے ان کا روح انور سورج کے سامنے آیا، ایک بادل نے سایہ کر دیا. ایک بادل نے سایہ کر دیا، جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اما نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیما بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا تھا. اما سارے بیٹھے تھے، میں بھی بھائی محمد علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی. ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑی بھائی محمد کے روح انور پہ، آ گیا اور آ کے کہتا اگر تو اجازت دے تو میں تھوڑی دیر اٹھانا چاہتا ہوں. پہلے گھبرا گئی کہیں نقصان نہ کرے، کوئی تکلیف نہ دے، پھر میں نے اجازت دے دی، آپ کو اٹھا لیا. چومتا تھا آپ کا جسم مبارک، اپنے جسم سے مس کرتا تھا اور روتے ہوئے میری گود میں رکھتے ہوئے کہتا ہے اے لڑکی گواہ رہنا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اور مسجد اقصی میں وہ وقت آیا بھی ہے، فرمایا یہ بڑوں کے بھی بڑے. مختصر سارا نہیں سناؤں گا، آخری بات پھر واپس آ جاؤں گا. اچھا پھر اما تینوں پتا ہے بکریاں سارا دن بھی چردیاں رہن تے رجدیاں کوئی نہیں. پھر اما شرارتی ہیں بڑی نے، ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں، دوسری بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں، تیسری اما تھک جاتی ہوں میں بھاگ بھاگ کے بکریوں کے پیچھے. لیکن اما جس دن بھائی محمد علیہ السلام ساتھ تھے نا، کوئی بکری نہیں بھاگی. وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی. میں جہاں بھائی محمد علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی تھی، ایک ایک کر کے ساری بکریاں سامنے بیٹھ گئیں. اور پھر اما کیا ہوا، سارا دن میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ہاں جی بات پھر میں بار بار وہی کروں گا، ہم تو مائل بکرم ان کا فیضار. یہ ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اسی بیٹھے بابا جی دے پنڈ آج آئے میں بابا جی کے علاقے میں. یہ ہم نے بزرگوں کے سنا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا سنا دی نا جج نے، تو جو اس طرح دل والے تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا. وہ کچھ بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی اور بات کیا ہوئی، وہ بھائی ہم لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اگر کر نہیں سکتا کسی کی ڈیوٹی لگائے میری طرفوں کر، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور کام کرے، کسی حافظ صاحب کو کہے کہ میں روز سنا دیا کر، اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، پیر صاحب عمان کی شریف، بڑے بڑے ہمارے بزرگ، یہ آپس میں گفتگو ہوئی. اچھا پھر دوسری بات یہ تھی کہ پتہ نہیں علم الدین ہے تو سادہ ہی نا، پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، قاری صاحب سے پڑھا ہے، حافظ صاحب سے پڑھا ہے، کسی عورت سے پڑھا ہے، یا پڑھا ہی نہیں. تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں. لو جی اجازت مانگی مل گئی. اب جتنے بزرگ تھے نا، میں نے حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تھا. جو بات بعد باہر ہوئی وہی بات آ کے ہوئی. غازی علم الدین شہید آگے سے کرتے ہیں حضور اس تو سونی گل کیڑی ہے کہ سید قرآن پڑھے اور علم الدین سنے. اب پڑھے میں سن رہا ہوں. اب حضور امیر ملت نے قرآن پاک تلاوت کرنا شروع کیا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میں نکمے نے کی پڑھنے اور سید صاحب نے کڈا سونا پڑھے ہونے. علماء بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں تو وہ بات جانتے ہیں. بڑا پکا حافظ بھی ہو نا، بڑا پکا، تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہو ساتھ ہی خطا. حضرت آپ پڑھ رہے تھے، کیفیت آ رہی تھی. حضرت سامنے بیٹھا کون تھا جو نام یار پہ قربان ہونے جا رہا تھا. حضرت
نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا ہے قربان ہونے جا رہا تھا، بس کیفیت تھی تھوڑی سی ہو گئی. اب ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور سید بھی ہو ولی بھی ہو لیکن کلام الہی پڑھن رہے دیو، ذرا توجہ فرو، آپ زبر نو زیر پڑ گئے. پہلے تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی، وہ ہم تو یہ بار باتیں کر کے آئے تھے، پتہ نہیں ناظرہ بھی آندا کہ نہیں آندا، اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہے ہیں. جب توجہ فرمائی تو غلطی بھی ٹھیک. پوچھتے ہیں علم الدین وہ تو کتوں پڑھے؟ تو آگے سے حضور علم الدین عرض کرتے ہیں حضرت آپ نے پھٹیوں پہ بیٹھ کے استادوں سے پڑھا ہے، میں نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی، ہم سے تو یہ بال ہی نہیں رکھے جا رہے، ہمیں تو یہ بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے. سونے کر کے سونے کر کے جانا ہے، اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح جانا. خوف کھا رہے حضرت آپ تو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ پیر حضرت حارث محاسبی، حضرت اسد حارث محاسبی، بہت بڑا نام ہے تصوف. آپ کہیں گئے تو لوگوں نے نا آپ کو ہاتھ ڈالے، آپ کو نا ہاتھ ڈالے، آپ وہیں بیٹھ کے رونے لگ پڑے، آپ وہیں بیٹھ کے رونے لگ پڑے. وہ جنہوں نے ہاتھ ڈالے تھے انہوں نے عرض کی حضور اسی ہار پائے نے تسی رون ڈے. فرمایا رون تاں ڈے ہیں تہاڈا حسن ظن ہے، تسی پتہ نہیں کی سمجھ کے پائے نے. ڈر ہے لگتا ہے جدو کل بروز قیامت تہاڈے سامنے میرا نامہ یا مال کھلنا ہے پھر کی بنے گا. یہ تمہارا حسن ظن ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، تمہارا حسن ظن ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، تم نے ہاتھ ڈال دیے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کل جب بروز قیامت میرا نامہ یا مال تمہارے سامنے کھلے گا پھر کیا بنے گا. جانے روز بیٹھ کے نہ سوچا کریں کہ جانے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور یہ میں اندر بھی بیٹھا، ہمارے اسٹیجوں کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. حضور نبی علیہ السلام ناراض بھی ہوتے تھے، اور کن سے ہوتے تھے؟ جنہوں نے جانیں قربان کر دی. اس لیے پتر سونی کر کے داڑھی رکھو. اور وہ یہ انڈیا کے کو بزرگ تھے، مجھے نہیں ان کا نام اس وقت یاد آ رہا، انہوں نے کوئی ربائی لکھی، ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، اور ربائی لکھی بالکل اسی انداز پہ، بلغ العلا بکمالی. وہ لکھا وہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا وہ افغانستان چلی گئی، وہاں کسی نے وہ ربائی سنی اور بغیر دیکھے حضرت کا عاشق ہو گیا، اور وہ تیاری کرنے لگ پڑا کہ جانا ہے انڈیا اور جا کے زیارت کر کے آنی ہے. وہ بیچارہ چلا، بڑا عرصہ لگا اس کو پہنچتے پہنچتے. جب وہاں آیا نا تو دہلی کے مرکزی دروازے پہ کسی کو ربائی سنا کے نا کہتا ہے کہ بھائی جنہیں ربائی لکھی ہے میں انہوں ملنا آیا، مرزا بیدل نام بھی آتا. وہ لکھا ہے کہ ابھی مرزا بیدل نے داڑھی نہیں رکھی تھی، وہ داڑھی اتروا رہے تھے مرزا بیدل. اس شخص نے کہا بھائی وہ گل ہے بھی کہ وہ تو فلانی جگہ بہ کے داڑھی لوان ڈے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، جس نے یہ ربائی لکھی ہے. اس نے کہا میں بھی اسی کے لیے کہہ رہا ہوں. پہلے تو دل کیا چلیے واپس کی مل کے کرنا ہے، پھر کہا نہیں آیا ہوں تو مل کے تو جاؤں گا. جب پہنچا نا تو اس طرح چل رہا تھا تو وہ جلے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہے مرزا ریشم تراشی، مرزا داڑھی لوان ڈے. تو آگے سے مرزا بیدل اس کو جواب دیتے ہیں وہ بھائی تو کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ بھائی میں اپنے منہ پہ اس طرح چلا رہا ہوں، کسی کے دل پہ تو نہیں چلا رہا. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا. وہ آگے سے کہتا ہے تو کسی کی بات کرتا ہے؟ اور بے وقوف دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو تکلیف دے رہا ہے. ہاں جی، تو حضور کے دل کو تکلیف. اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو آپ سب سے گزارش ہے سونی کر کے. اور قربان جاؤں اگر انداز صحابہ دیکھے، میں نے تفسیر البیان میں پڑھا حضرت کہ دو صحابی کہیں گئے، حضرت نے نام نہیں لکھا. یہ دیکھو یہ ان کا انداز تھا. آپ بھی پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہو، ہم زمین والوں سے آپ بہتر سمجھتے ہو کہ پہاڑی علاقوں میں بڑے ندی نالے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں وہ چل نکلتے ہیں. وہ مدینہ پاک میں بھی کوئی اسی طرح کی ندی تھی جو موسمی ندی تھی. جب بارش برسنی نا اس نے چل پڑنا. وہ دو صحابی تھے، انہوں نے کہیں جانا تھا، ایک تو پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے پہ کھڑے کسی سوچ میں گم تھے. وہ جو پار کر گئے نا انہوں نے دائیں بائیں جا کے دیکھا سجن ہی کوئی نہیں. انہوں نے پیچھے دیکھا تو سجن ابھی بھی اسی پار کھڑا ہے. وہ پکار کے کہتے ہو نہ گھبراؤ، اتر آؤ، گہری نہیں ہے. وہ کہتے مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے. تو کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ایک دن میں حضور کی غلامی میں بھی گزرا تھا، صرف یہ سوچ رہا ہوں محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں. سونی کر سونی کل جانا ہے. اور میں ان بچوں کو اکثر بات سناتا ہوں کیونکہ میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ سے.
پھر ہمارے کالج ہیں، میں نے وہاں داخلہ لے لیا. تو بس پھر اللہ نے کرم کر دیا، 6 ماہ کالج دے تکے کھا دے. میں نے ایک دن آ کے امی سے عرض کی، میں امی جی میں نہیں جی کل تو کالج جانا. امی گھبرا گئی، جی کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے. میں نے کہا امی جی میں نے حفظ کرنا ہے. پھر اللہ نے توفیق حفظ دی. پھر لاہور جامعہ نظامیہ چلے گئے، اتنے جا کے بزرگاں دیاں کو جتیاں شتیاں سیدھیاں کرتے رہے. میں آج بھی بچوں کو بات سناتا ہوں. مجھے اپنے ایک ٹیچر بڑے یاد ہے، ان کا نام تھا صابر صاحب، انگلش کے ٹیچر تھے. تو وہ اس لیے یاد ہے کہ وہ بڑے ایکسٹرا سخت تھے حضرت جی. اور وہ 12 سوٹیاں مارتے تھے جو حضرت کا لیسن یاد نہیں کرتا تھا. 6 ایک آتے تھے، 6 ایک آتے تھے. اور بڑا اوکھا کام تھا. کیا اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ بند کر لیا یا آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. اس لیے پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی زمانے کا سبق رہ جائے، حضرت کا سبق نہ رہے. لیکن بھائی انسان ہے نا، خطا ہو ہی جاتی ہے. تو جب کبھی میرا ہی سبق رہ جانا نا، تو میں نے جناب آج کرنا بھی چاہوں تو اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا تب ہوتا تھا. وہ کلاس روم میں بیٹھ کے نا، یا اللہ اج سبق نہیں یاد، یا اللہ جو منو بچا لے. تو اس طرح کر استاداں دی سائیکل خراب کر چڑ. بچپن تھا، میں بالکل حضرت کی خانقاہ میں اس میں ذرا جھوٹ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کو بچپن سے کو صوفی دل دے رکھا تھا. پھر خیال نہ نہیں یار سائیکل والا کام نہیں ٹھیک. پھر عرض کرنی نہیں یا اللہ اس طرح کر کے بارش پا دے. پھر خیال نہ نہیں بھی بارش برسے گی تو اتنی مخلوق متاثر ہوگی. پھر اینڈ پہ کیا دعا کرنی، یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے کہ بخار آیا گناہ چڑھ دے، یا اللہ استاداں نو مٹھا جا بخار چڑھ دے اسی بھی بچ جائیے تو استاداں دا بھی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بچپن تھا حضرت جی. تو اب ہم سفر کرتے ہیں تو پھر بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو میں اکثر خود سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں سی ہوندا تو کدا ڈر لگتا سی ایک انسان دا سامنا کر دیں. کوئی یار سلیمان اج کنے سبق نہیں یاد، کل محبوب خدا دا سامنا کس طرح کرنا جا کے. بیٹا کتنے سبق نہیں یاد، نماز والا سبق نہیں یاد، داڑھی شریف والا سبق نہیں یاد، قرآن شریف والا سبق نہیں یاد، درود شریف والا سبق نہیں یاد، سچ والا سبق نہیں یاد. یاد ہی کوئی نہیں، کیا بنے گا. اسی لیے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، الف آیا سین تو لال خرید ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کیا کرنا ہے. جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، کوئی اتنے چودھری شودھری نہیں، اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. مطلب جس طرح کے وہم میں یہاں پڑھے ہوئے جی میں نون لیگ دا ہوں، تو انہیں کہنا سانو کی دسن دے ہیں، وہ ٹنگے ہی نہیں سارے ہی ادھر. تینوں بھی ٹنگی ہے جی میں پی ٹی آئی دا، سانو کی دسن دے ہیں. صرف سانو ایک گل دس، ساڑے سونے دا ایویں کہ نہیں ہے. اج باقی کوئی کہانی نہیں ہوتی، صرف ہے دس ساڑے سونے دا ہے ایویں کہ نہیں. اس لیے خوب جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلا ہے دربار محمد عربی. اور میں آپ کو پتر سچ بتاؤں گا، صرف ان کی ہو جو کانڈ نہیں نیچے لگیں گے. اور ہم بڑے اوکھے پہنچے ہیں یہاں تک، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہم نے کیا 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 ہے. لوگ آج باتیں ہیں جی ایویں 1.5 سال جی مستنوں کی دسی مس بھائی بیچارے نے کی کیتا. میں نے ایک فیکٹری میں نا پیکنگ بھی کی ہے، سیالکوٹ کا پھنے خاں خطیب حضرت. میں نے ایک فیکٹری کے گودام میں نوکری کی ہے، میں نے او سی ایس میں نوکری کی ہے. ہمیں نہیں یہاں تک آئے. جب میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے جو علماء کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بڑے 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 رنگ دیکھے ہیں. تو یہ میں آپ کو ان کا رنگ بتانے لگا ہوں، وہ نہیں کنڈ لگنے دیتے ہو تو صحیح کبھی ان کا. جی دسمبر کے اینڈ پہ ایک شادی آ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے حضور تو آزادیاں دے کے گئے تھے، ہم نے خود ہی پھندے ڈال لیے. ہم نے کاپیوں پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اینا کار دا کار تے اینا وعدہ. یہ ہمارے پنجاب کا انداز ہے، آپ کا نہیں مجھے پتہ ادھر کیا ہے. 10,000 میں نے گھر کا گھر دینا تھا اور نال کچھ وعدہ بھی کرنا. جمعہ میں نے پڑھا لیا، سلام میں پڑھ رہا تھا اور بڑا پریشان کھڑا، یار کیا کروں گا رات کو. وہ جی وہ ایک مقتدی کے بارے میں خیال کیا، چلو اس سے کہتا ہوں انہوں قرض دے دے، وقت آئے گا تو میں تینوں واپس کر دوں. لو جی وہ سارا کچھ ہو گیا، ڈن ہو گیا. وہ لوگوں کی لائنیں لگ گئیں ملنے کے لیے. ایک بندہ نا رجی آیا، میری تب عادت تھی میں کسی سے کچھ نہیں لیتا. پھر مرشد کریم نے کہہ کہ تھوڑا اس نے رجی جتنے وہ نوٹ رول کر سکتا تھا نا،
اس نے رول کیے ہوئے تھے. اس نے جب مجھ سے ہاتھ میں لایا نا تو اس نے وہ نوٹ میرے ہاتھ میں چھوڑنا چاہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا. میں نے کہا میں نہیں کسی کو کھ لینا. تو میرے کان چ کہندا حضرت اج نہ کرو اج لوڑ بھی تے ہے نا. میں سچ کہہ رہا ہوں. امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد. مجھے کہتا ہے حضرت آج نہ کرو, آج لوڑ بھی ہے. اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. حضرت کتنی دیر میں سکتے کی کیفیت میں, راکس کو کس طرح پتا چل گیا کہ مجھے لوڑ ہے. میں نے جناب وہ پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال لی. لوگوں سے مل کے میں اپنے گھر گیا, کھانا کھایا. جس مقتدی کے لیے خیال کیا تھا نا, میں نے کہا چلیے وہ ہمیں خیال آیا بھائی وہ بھی تے کہا ایسی تو بلا ویکھیے کی معاملہ ہے. اب کوئی نہیں, آپ توجہ رکھیں, وہ بھی تو آیا تھا نا, اب دیکھیں کیا معاملہ ہے. قربان جاؤں, دل میں خیال آیا 500 ہوگا 1000 ہوگا, لیکن قربان جاؤں جب کھول کے دیکھا تو انہوں نے گھر دا گھر بھی بھیجیا ہی تے وعدہ بھی بھیجیا سی. یہ ہمارا بہت بڑا نام ہے, صوفی بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوں. کہتے ہیں وہاں سلام پیش کیا. کہتے ہیں سلام پیش کر کے میں باہر آ گیا. کہتے ہیں ایک دن گزر گیا بھوکا, دوسرا دن آ گیا بھوکا, تیسرا دن آ گیا بھوکا, چوتھا دن آ گیا بھوکا, پانچواں دن آ گیا بھوکا. فرماتے اتنا ذوف غالب آیا کہ فرض بھی نہیں پڑے جا رہے تھے. کہتے میں نہیں ادھر ادھر گیا, جن کا نوکر تھا نا میں انہیں کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا نوکر ابو الخیر اکتے 5 دن کا بھوکا ہے اور آپ کا ہی مہمان ہے. کہتے یہ عرضی پیش کر کے میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں اور مجھے آ کے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا. فرمانے لگے ابو الخیر تو ستا ہے, ویکھتے سے ہی محبوب تشریف لے آئے ہیں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا. میں نے جا کے خواب میں حضور کی مبارک پیشانی کو چوما. کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب یار غار ہیں, بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہو کہ 5 دن کا بھوکا ہے, یہ لے پھر روٹی کھا. کہتے آپ نے مجھے خواب میں روٹی دی. کہتے میں نے وہ روٹی نا تھوڑی تھوڑی کھانی شروع کر دی. فرماتے میں تھوڑی تھوڑی کھا رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی, آدھی ابھی میں نے کھانی تھی. اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا, فرماتے میں کھانا بھی چاہتا تھا, لیکن ہوا کیا, فرماتے آنکھ کھل گئی, میں ساری نہیں کھا سکا, آنکھ کھل گئی. یہ نہیں کہ میں کھانا نہیں چاہتا تھا, میں کھانا بھی چاہتا تھا, لیکن کیا ہوا, آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی کرم نوازی پہ, آنکھ تے کھل گئی لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ وچ ہی سی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. وہ آج بھی دے رہے ہیں لیکن کو مانگنے والا. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد عربی دا ہے. اچھا میں اس سے بھی نیچے آپ کو لے کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. وہ کتنے کریم اور لجپال ہیں. یہ سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگ ہیں, منظور احمد شاہ صاحب, جامعہ فریدیہ سائیوال. یہ پچھلے سال حضرت کا وصال ہو گیا. آپ نے جلوہ جانا لکھی, آپ نے مدینہ الرسول لکھی, آپ نے بہت 150 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی. مدر فرید شاہ صاحب آپ کے صاحبزادے ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول, اس میں بڑا کمال کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایام حج تھے, کر لیا, پھر حاجی ہوا وہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی, بالکل نیئر ہی ایک ہوٹل تھا. کہتے ہم اپنے کمرے میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, ہمارے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو کہتے کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور اعلیٰ حضرت تو لکھتے, امام حسن رضا صاحب تو لکھتے بھی نا, فرماتے ہیں مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. کہتے وہ تو پھر بلی تھی شہر رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا. اس وقت کچھ تو نہیں تھا. کہتے جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا, ہم نے اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور بلی کو پیش کر دیا. آپ فرماتے ہیں وہ اس نے قبول کر لیا. کہتے اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, 5ویں دن پھر آئی. کہتے ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی.
جن کا آپ نے نام نہیں کتاب میں لکھا. کہتے ہوا کیا کہ وہ اس بلی سے جی لگا بیٹھے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے یہ بلی پاکستان لے کے جانی ہے. پاکستان فون کیا, اجازت مل گئی, ایمبیسی سے ایمبیسی فون ہوا, پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, اس کے لیے ایک پنجرہ بنوایا. جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے, جب رات کو سوئے نا, یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی, اور دیکھتے کیا ہیں, ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. اور جو محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. محبوب فرماتے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے, ہماری بلی نہ لے کے جانا. وہ آگے لکھا ہے قبلہ نے کہ وہ حاجی نا خواب بھی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب میں نے اجازت دو کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تینوں کیویں اجازت دو. 4 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے, وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب مدد فرماؤ نہیں تے مدینہ چھڑو جانا جی. حضرت جی اگر بلیاں روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں حضرت جی, ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے. بس یہی تو آنا حضرت جی, ہم نے رونا چھوڑ دیا, ہم سے ہمارا رونا چھن گیا. نہیں حضرت جی رو حضرت جی, اور حضور نبی علیہ السلام کو بڑا یاد کیا کرو. چلو سرگی والا بھی اللہ کرم کرے, جڑے ویلے مرضی یاد کرے, لیکن یاد کیا کرو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے. اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اس لیے حضرت جی یاد کرو حضرت, اور رج رج کے یاد کرو. بس 2 باتیں, کیونکہ لاہور کے لیے ٹریول کرنا ہے, ہمیں لاہور والا پھڈا گلتا ہے, یہ تو بڑا مزیدار جہا معاملہ بنے. یہ جن کی میں نے ابتدا میں بات سنائی حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ, آپ تصوف میں ایک سند ہے, ایک دلیل ہے, ایک نام ہے, آپ کا ایک مذہب ہے تصوف میں, پیروی کی گئی آپ کی. وہ میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ فلاں جگہ کو اللہ کے ولی رہتے ہیں. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا, اور قبلہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ڈا سونا ویلا سی جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کوئی میرے چومدا تے بہت بھی چوم لینا ہے. کہاں سے اب یہ رنگ لائے, اب تو تکبر تباہ کر رہے ہیں. کہاں سے یہ رنگ لے کے, کہاں سے یہ رنگ لے کے آئے. اور یاد رکھنا پتر, ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کوئی اچھی نہیں کی, اب صرف سٹیٹس ہی لگتے ہیں. نہیں حضرت ان باتوں کو اندر اتار. پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کڈ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری وہ نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا. یہ پتر جتنا میں محبوب سے دور کرتی ہے کرتا ہی کوئی نہیں حضرت. یہ میں کہتا ہوں, میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کھل کے نہیں بولتا میں اس کو. میں کہا کرتا ہوں حضور نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو پردہ آ گیا ہے نا, وہ کوئی پردہ اور نہیں ہے, وہ سلیمان ہی ہے حضرت. وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے, وہ پردہ سلیمان ہی ہے حضرت. جب یہ سلیمان کا پردہ اٹھ جائے گا تو پھر یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے. یہ سلیمان ہی ہے پردہ, یہ پردہ اور نہیں ہے کوئی حضرت. جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشیں, کہیں کاسا لیے گدا دیکھا ہے. اور میں یہ شعر حضرت جی بلال صاحب کو میرا پتہ ہے, میں خوش آمد کا قائل نہیں, بلال صاحب میرے مزاج کو سمجھتے ہیں, لیکن میں آج یہ شعر حضرت کی نظر کروں گا. میں یہ شعر آج حضرت کی نظر کروں گا. بلال صاحب کو میرا مزاج پتہ ہے, لیکن آج میں کروں گا, میرا دل کر رہا میں کروں گا. شاہ نیاز احمد بریلوی پھر آگے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہیں عاشق نیاز کی صورت ہے, کہیں عاشق نیاز کی صورت, سینہ بریاں دل جلا دیکھا. کہیں عاشق نیاز کی صورت, سینہ بریاں دل جلا دیکھا. یہ پردہ کوئی اور نہیں ہے, یہ پردہ سلیمان ہی ہے اصل میں. ہاں جب یہ سلیمان کا پردہ اٹھے گا, یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جی. حضرت سید حسن
تاریخ نے آپ کو رسول نما کے لقب سے یاد کیا، کیونکہ حضرت کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جو بندہ حضرت کی مجلس میں بیٹھتا تھا اس کو حضور کی زیارت ہو جائے. ہاں جی، سید حسن رسول نما اتنے مقبول تھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ. او میرے جیسے حضرت جی انے نو کو تنزن کہے نا تو مینوں پتہ لگ جاتا ہے. وہ تو پھر آنکھوں والے تھے حضرت جی. وہ لکھے ایک دن بی بی صاحب آپ کو کہنے لگی شاہ جی سارے شہر نو زیارت کرا چھڑی جے سانو ہی کدی کراؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر کرانی ہے. آپ نے فرمایا او کپڑے ہیں نہیں جڑے پا کے میرے گھر ووٹی بن کے آئی سی. فرمایا زیورات بھی ہیں نہیں. فرمایا جو پھر ووٹی بن جا تے بہ منجی تے اندر جا کے جویں مالک دی مرضی. یہ ان کے تصرف ہوتے ہیں حضرت، یہ کھینچ لیتے ہیں. آپ کا تصرف تھا کہ آپ نے اپنے برادر نسبتی جو بی بی صاحبہ کے بھائی تھے ان کو کھینچ لیا آپ نے. آئے آپ سے، تب گھروں کا یہ ماحول تھا کہ ماموں بھی بغیر اجازت تو اندر نہیں جا سکتے. تب اتنا پردہ ہوتا تھا. وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حضرت جی اجازت ہوئی تو بہن نو مل لا. فرمایا مل لا، تینوں بلایا ہی وہ واسطے. وہ جب اندر گئے تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بڑھاپا ہے. اور جو بہن ہے نا وہ دلہن بنی زیور پہنے بیٹھی ہے. چڑھ غصہ گیا، باہر آ کے پوچھتی ہیں شاہ جی اینوں کی ہویا؟ فرمایا تو پوچھ پائی ہوں بڈھے ویلے کی چاہتی ہے. میں تو بڈھا ہو گیا. تب لوگ بڑے غیرت والے تھے. آپ گئے جو کہہ سکتے تھے کہہ دیا. تجھے شرم نہیں؟ یہ تو بڑھاپے میں کیا تو نے رنگ. آپ چلے گئے، وہ بڑا روئی. اب کپڑے پھاڑ دیے، زیور اتار دیے. انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے بھائی سے مجھے انہوں نے میری بے عزتی کروا دی. اور اقبال تو پہلے کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ. اور میں نے زیارت کی حضرت حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ لاہور میں حضرت کا مزار ہے. آپ کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے حضرت کی کتاب بھی دی. میں ایک ورقہ ہی پڑھ سکا لیکن وہ کتاب مجھ سے کھو. حضور نبی علیہ السلام اتنے لاجپال ہیں آپ کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں. اس میں حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے محلے کے جو نائی بابا تھے نا بوڑھے ہو گئے تھے، حجامت بنانی چھوڑ چکے تھے. اب بس اتنا کرتے تھے کہ اپنی دکان کے باہر بینچ پہ بیٹھے آنکھیں بند کر کے ساری رات سارا دن روتے رہتے تھے. شاہ صاحب فرماتے میں نے جب بھی دیکھا روتے دیکھا، بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا. اب فرماتے ایک دن میں کھڑا ہوئی ہے، میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے؟ کہتے وہ آگے سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے شاہ جی اللہ نے توفیق حج دی. کہتے حج کر لیا، مسجد مدینہ پاک حاضری تھی معجہ شریف میں. کہتے میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا، بس کچھ محبت نے غلبہ کیا، میں خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، بے خودی سی تاری ہوئی. شرطا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا تھا. کہتے میں نے آگے بڑھ کے حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیا. کہتے وہ حسد غیظ غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور اس نے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا دے مارا. کہتے ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی میں اس کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. مجھے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا. لیکن فرماتے جیسے ہی گرا تو کیا دیکھتا ہوں وہ ہاتھ جس پہ اس نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے کرم میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا لگا ہے نا حضور اپنا دستے کرم وہاں رکھ کے مجھے مسکرا کے فرما رہے ہیں اور حاجی نہ گھبرا، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا. اور پتر وہ تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، کو کھائے تو صحیح ان کے لیے. آپ تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، کو کھائے تو صحیح کبھی ان کے لیے. تو بچا بچا کے نا رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وہ لکھا ہے اماں جی رونی سو گئی. جب اٹھی تو بڑی خوش ہوئی اور شاہ صاحب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہیں تو ہی واقعی با کمال پیر ہو. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ مجھے زیارت ہو گئی. فرمایا کمال میرا کوئی نہیں، کمال آج تیرے اندر دے درد نہیں پیدا کیتا ہے. آج دل ٹوٹا، آج وہ میں کا شیشہ چکنا چور ہے. اور وہ تو بازار ہی وہ ہے کہ جہاں چلتے ٹوٹے دل ہیں. ہاں یہ پردہ کوئی اور نہیں، پردہ میں خود ہوں. اس لیے اس سے بڑا بچو. اور یہ آپ ہی نہیں بچا جاتا، آپ ہی بچا جاتا تو سب تو پہلے میں ہی بچ جاتا. یہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کے دولت ملنی ہے، یہ کو اپنی نگاہ سے ہے کہ اس کو مار دے. نہیں تو میں نے دیکھا ہے جوں جوں وقت گزرتا ہے یہ منوس پلی جاتا ہے، یہ موٹا ہی ہوئی جاتا ہے. انہوں نے مارا. آخری بات پھر انشاءاللہ کبھی حضرت چلو اس پہ آ گیا موضوع. آخری بات کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ
شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ہے. وہ لکھا ہے جب حضرت جنید کشتی آ رہے نا، حضور نے نوازا، اور پھر ساتھ شیخ فرماتے ہیں حکم ہوا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر. اور میں نے پڑھا ہے آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں اپنے آپ کو مارا. 14 سال بعد حکم آیا جنید مخلوق کا رخ کر، ان کو دعوت دے ہماری طرف. 14 سال بعد لکھا ہے حضرت جنید بغدادی واپس تشریف لا گئے. کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی کسی سواری، حضرت پیدل تھے. خبر آگ کی طرح پھیل گئی بغداد شریف میں کہ حضرت جنید آ رہے ہیں. 14 سال بعد سارا بغداد نا حضرت کا استقبال کرنے کے لیے ہار اور پھول لے کے باہر آ گئے. ٹھیک ہے جی. وہ جب حضرت جنید بھی اس مقام پہ پہنچے نا جہاں سارے بغداد والے کھڑے تھے، تو آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اوہ جنید، جینے ہار تینوں پے، جینے پھول تیرے تے ڈگے، تے وہ نفس جنوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا ہے انہیں تو پھر اٹھ کھلونا ہے. اللہ حضرت جی کہاں تھا لیکن تقویٰ تھا ان کا. فرمایا جی سے 14 سال لڑائی کر کے مارا ہے اس کو، وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا. کیا کروں، کس طرح جان چھڑواؤں ان سے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے ایک جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اسی بھی بڑے بادشاہ لوگ ایویں بندہ ہوتے تھے، ایویں بندہ تھلے. لوگوں نے کہا لے بھائی یہ جنید بغدادی کیا کر کے ہیں، انہوں تو روزہ ہی کوئی نہیں رکھا. وہ لوگوں نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھائے. حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی. پتھر برس رہے تھے، آپ زمین پہ بیٹھ گئے، سر کو بچا لیا. پتھر برستے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں، اون چنگا رہے ہیں. ہائے ہائے جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ، جیسے حضرت فرما رہے تھے ان کتاباں چھڑ کے جل اسی اپنے آپ نہیں پڑھن دے. بڑا کمال ہے حضرت جی، بڑا کمال ہے حضرت. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں ہے. اور کسی نے لکھا ہے یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. گیا کم گیا وہ کم. وہ پتھر برس، میں نے پڑھا ہے چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنے غصے کا اظہار حضرت جنید بغدادی پہ تھوک پھینک کے کیا. اب لوگوں کے پتھر تو کھا گئے، تھوک نہیں برداشت ہوا. آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ساتھ ہی پھر رحمت باری جوش میں آئی اور آواز آتی ہے جنید نہ رو، ان بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرا کیا مقام. ان کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تو کیا. اگر میں ان کو تیرے مقام سے آگاہ کر دوں یہ سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں آ کے. اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی تھے. عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں. اب آگے سے پھر آواز کیا کی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. آؤ یار آؤ نکلیے، آؤ اٹھیے ٹریے، وقت گزر اٹھو نکلیے. جو ہمارے بڑوں کا راستہ ہے آؤ اسی راستے پہ پھر نکلے. آج میں واقعی کالے کپڑے پائے نہیں، آج تو پھر میں شعر پڑھاں گا نا. آج تو میرا بڑا بند ہے حضرت، میرے بابا صاحب ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس. وہ فرید ماما روز جمدی ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کہاں، کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے فرید جنا دا نا ہے. لیکن وہ کہاں سے لائیں یار یہ رنگ، کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے. آؤ یار اپنے وڈیاں دے رنگ تے نکلیے، آؤ اپنے وڈیاں دے رنگ تے نکلیے، آؤ اپنے وڈیاں دے رنگ. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اسی رنگ کی. پھر آج پھر پاکستان کو اسی رنگ کی ضرورت ہے. اللہ رحم فرمائے. بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جو کو غلطی کر گیا پائی معافی دے چھڑی. میں خود ابھی طالب علم ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں، تو
सीखने के दौरान ही वड्डिया ने आर्डर ला छड़िया कि तू सिखाया भी कर, तो गलतियां अक्सर पेशतर कर जाता है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे, अल्लाह दिखावे से बचाए, अल्लाह अखलास की दौलत से माला मार करे। सैयां गईयां पानी परन रंग रंग दे कड़े, भरिया उसदा जानी है जिसदा तोड़ चढ़े। ये तू इथों जाइए जी अपने पीर खाने और अपने पीर की मोहब्बत लैके जाइए। नहीं जनाब कोई मसला, घंटा भी सुनांगे मैं तो अगे अपने पीर कहना होना, मैं जनाब है को नक्शबंदियां लेकिन कुत्तार चिश्तियां नहीं लगी रही। मैं तो अगे अपने बाबे कहना होना। ठीक है सुनाओ जी सानू भी आज। तमाम अहबाब से गुजारिश है बराए मेहरबानी यार अदब के तकाज़ों को खातिर रखते हुए अपनी जगह पे तशरीफ रखें। समा का रंग होगा, बड़ी मेहरबानी जहां पे खड़े वहीं बैठ जाए। देखिए जो रंग है इस रंग में रंग को कायम रहने दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। सूफिया का डेरा है, बड़ी मेहरबानी यार। मुबशर खुद हो जाएंगे यार, मुबशर तो आप छोड़ दीजिए। शुरू करें, टाइम नहीं है। सामने होंगे तब सही पड़ेगा। Check. हेलो हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाह आरफाना कलाम सरकार गजल पेश कर रहे हैं। चेक हेलो
हेलो बिस्मिल्लाह। इजाजत सरकार। जिथे दसदा है उथे वसदा नहीं, जिथे दसदा है उथे वसदा नहीं। केड़ी राज वाली ये बात होई, असी मिलन गए उन्हों विच काबे उन्दी उथे भी ना मुलाकात होई। खाना काबा ते मंदिर मसीत खाली ते मुलाकातियां लई काली रात होई। जदों लबिया ते बुल्ले शाह अपने घरों लबिया, मेहरबान जदों मुर्शिदी जात होई। जदों लबिया ते बुल्ले शाह अपने घरों लबिया, मेहरबान जदों मुर्शिदी जात होई। कई माला जब जब अगते थे, कोई माला जब जब अगते थे, कोई तस्बीह फेर त थके विरद न पक्के। कोई हस्ती नाल तवाफ करन खालाल भवाली मक्के, भज भज थके। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू असा सबक पकाए इहे पक्के थी बेशक्के। अयाज अली सौ हज थी जदा तालिब पीर को तके अल्लाह रखे। अयाज अली सौ हज थींद जदा तालिब पीर को तके अल्लाह रखे। वस्ल में ना हिजर में ना अश्क बरसाने में है, वस्ल में ना हिजर में ना अश्क बरसाने में है। वो सरूरे सरमदी जो गम को पी जाने में है। ना बैठने उठने से होती है मुसलमान की नमाज, पर नमाज आशिका खुद से गुजर जाने में है। तो दिलों में दर्द भर देना, दिलों में दर्द भर देना। इनायत इसको कहते हैं, दिलों में दर्द भर देना। इनायत इसको कहते हैं, दिलों में दर्द भर देना। इनायत इसको कहते हैं, दिलों में दर्द भर देना। नमाज़े आशिका है ये, नमाज़े आशिका है ये। इबादत इसको कहते हैं, नमाज़े
इबादत इसको वो सजा करी यार की तस्वीर हर दम पूछते रहना सजा कर यार की तस्वीर वो हर दम पूछते रहना वो सजा करी यार की तस्वीर हर दम पूछते रहना नमाज़े आशिका है ये नमाज़े आशिका है ये इबादत इसको कहते हैं नमाज़े आशिका है ये इबादत वो इसको कहते हैं नमाज़े आशिका है ये इबादत इसको कहते हैं नमाज़े आशिका है ये इबादत इसको कहते उतर कर दिल में जो सूरत उतर कर दिल में जो सूरत बिगाना कर दे दुनिया से उतर कर दिल में जो सूरत बेगाना कर दे दुनिया से उतर कर दिल में जो सूरत बेगाना कर दे दुनिया से उतर करी दिल में जो सूरत बिगाना कर दे दुनिया से वही सूरत सदा पढ़ना वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत इसको कहते हैं वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत इसको कहते हैं वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत वो इसको कहते हैं वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत इसको कहते हैं वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत इसको कहते ए उतरी करी दिल में जो सूरत गाना कर दे दुनिया से उतर कर दिल में जो सूरत बेगाना कर दे दुनिया से ए उतरी कर दिल में जो सूरत गाना कर दे दुनिया से वही सूरत सदा पढ़ना वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत इसको कहते हैं वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत वो इसको कहते हैं वही सदा पढ़ना तिलावत इसको कहते हैं वही सूरत सदा पढ़ना तिलावत इसको कहते इबादत अपनी हस्ती से इबादत अपनी हस्ती से बेगाना अपनी हस्ती इबादत अपनी हस्ती से यहूरों की तलब साहिद इबादत अपनी हस्ती से यहूरों की तलब साहिब ये गैरुल्लाह के सजदे में ये गैरुल्लाह के सजदे हैं तिजारत जिसको खाजा जी खाजा जी ओ महाराजा जी तुम बड़े हो गरीब नवाज अपनी करके राखियो तो है बाप कीड़े की लाज
حضور اجازت میرے میم کریم دی شان کیا پوچھ دے ودا پھول نہ مفتے پھولے خود مل پوچھ بے میم کنوں کیوں لک دے میم دے اولے ہاں کہہ منت کی تھی ہس میم اتوں ودا تھی دے صدقے گھولے او کیوں نہ پاون کیس میاں جے کو سجدن میم دے چولے الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ تینو جانن والے جان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ تینو جانن والے جان لیا پا نہ پلیکھے آنا بشری دے پا نہ پلیکھے آنا بشری دے تینو عاشقہ نے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ تینو جانن والے جان لیا پا نہ پلیکھے آنا بشری دے پا نہ پلیکھے آنا بشری دے تینو عاشقہ نے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ تینو جانن والے جان لیا پا نہ پلیکھے آنا بشری دے پا نہ پلیکھے آنا بشری دے تینو عاشقہ نے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ میم دے گھونڈ وچ الف نظارہ لکنا نا محبوبہ میم دے گھونڈ وچ الف نظارہ لکنا نا محبوبہ سچیاں گلاں کرن تو عاشقاں رکنا نا محبوبہ عرش تے سی اج فرش تے آئے عرش تے سی اج فرش تے آئے تائیوں بدل مکان لیا الف دے مکھڑے
ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਆਨਾ ਬਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਆਨਾ ਬਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅੱਲੇ ਫੁੱਤੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦਾ ਘੂੰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ ਪਰੀ ਤੇ ਬਣ ਮਹਿਮਾਨ ਅਜ ਆਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ ਪਰੀ ਤੇ ਬਣ ਮਹਿਮਾਨ ਅਜ ਆਏ ਕੌਣ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਕੌਣ ਭਲਾ ਸਮਝਾਏ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲਿਆ ਅਲਫ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦਾ ਘੂੰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਆਨਾ ਬਸ਼ਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅੱਲੇ ਫੁੱਤੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦਾ ਘੂੰਗਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਬਸ਼ਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਬਸ਼ਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਨੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਨੂਰੀ ਵੀ ਆ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਰਫੀਕ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮਿਲ ਰਫੀਕ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮਿਲ ਜਿਸਨੇ ਸਮਝਨ ਸਾਨ ਲਿਆ ਅਲਫ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦਾ ਘੂੰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਆਨਾ ਬਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅੱਲੇ ਫੁੱਤੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦਾ ਘੂੰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਆਨਾ ਬਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਆਨਾ ਬਸ਼ਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅੱਲੇ ਫੁੱਤੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੀਮ ਦਾ ਘੂੰਗਟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کل انشاءاللہ 9 بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس میں ایک تلاوت ہوگی قاری نور محمد آوان صاحب کی محمد اعظم قادری صاحب لاہور سے آپ کی نعت ہوگی اور پیر طریقت رہبر شریعت سرکار سونا مائی صاحب ایمنہ آباد شریف شیخ پورا آپ کا خوبصورت بیان ہوگا بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اس کے بعد محفل سما اور اس کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور لنگر شریف تقسیم ہوگا اور انشاءاللہ عرس مبارک کی یہ تقریبات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی تمام احباب کل تشریف لائیں اور وقت کی پابندی بھی کریں تاکہ پروگرام جلدی وائنڈ اپ ہو سکے اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم شرم سارم چوک من بندہ ولیس یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا اللہ قبلہ دیا محبوبہ نے نکمہ نکٹا نگلہ پتہ نہیں کی ہیں یا اللہ چک آپ نے مائک میں متا فرمایا میں نے تو نہیں شرم آن لی یا اللہ لیکن چل تیرے ایک بندے نے آکھیا ہے یا اللہ انہوں نے آکھیا میں تیری بارگاہ ہاتھ کھڑے کیتے یا اللہ رحم اور خیر اول تو لے کے آخر تک جتنے ہیں محبت دے سلسلے نے یا اللہ انہوں نے قبول فرما اپنے فضل دے مطابق ادا ثواب عطا کر یا اللہ اس ثواب نو تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چلا پیش کرنے بطور تحفہ قبول فرما لے محبوب علیہ السلام دی آمد پاک تو پہلے جتنے انبیاء اس دنیا چ جلوہ گر ہوئے یا اللہ سب نو بطور تحفہ پیش کرنے قبول فرما حضور نبی علیہ السلام دے باؤ اجداد والدین کریمین طیبین طاہر رضائی والدہ رضائی ہمشیرہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے چاروں یار حضور نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات صاحبزادے صاحبزادیاں نواسے نواسیاں صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین تابعین تب تابعین صالحین سلف صالحین دی ارواح اللہ ساڑے لو ثواب بطور تحفہ قبول فرما
خاندان عالیہ، نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ، سلاسل دے جنہیں بزرگ اس دنیا چو تشریف لے گئے سب نو بطور تحفہ قبول فرما۔ یا اللہ چشتی خانقاہ، یا اللہ سلسلہ عالیہ چشتیہ دے جنہیں بزرگ نے یا اللہ سب نو بطور تحفہ پیش کرنے اللہ قبول فرما۔ اللہ خصوصاً اللہ خصوص یا اللہ قبلہ دے جنہیں اباؤ اجداد نے یا اللہ آپ دے پیرو مرشد، آپ دے والد گرامی، آپ دے دادا پیرو مرشد، یا اللہ اے سلسلے نہ منسلک جنہیں مرید نے یا اللہ سب نو اللہ ادا ثواب پیش کرنے اللہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تیرے ولیاں دا لایا بوٹا ہے، خوشبو دے رہے ہے، پھل دے رہے ہے، اس فقیر دی دعائی ہے تیری بارگاہ چ اللہ اس بوٹے نو اور پھل اور پھل عطا فرما۔ ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ اللہ حضرت نے اے مدرسے دی بنیاد رکھی ہے، بابا جی نے یا اللہ دیاں اٹاں لائیاں سن، آج یا اللہ ایک مدرسہ تیار ہو گیا، یا اللہ اس مدرسے نو خوب رونقاں عطا فرما، خوب بہاراں عطا فرما، خوب یا اللہ تھے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں صدا منگو جن اللہ۔ یا اللہ حضرت دے فیض چور برکتہ عطا فرما، یہ جس طرح محبت فرماندے نے یا اللہ اسی انہاں دیاں محبتاں تو مستفید ہوندے رہیے، اسی انہاں دی زیارت کردے رہیے، ایتھے آندے رہیے، ظاہری باطنی فیض لیندے رہیے۔ یا اللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے دینے اللہ اس بچے تے بڑا رحم فرمائی، اینو اپنے وڈیاں دے رنگ چو خوب رنگ عطا فرمائی۔ یا اللہ جس طرح آج کل موجودہ صاحبزادگان نے اللہ انہاں نو اس لین جو وکھرائی رکھی ہیں، اللہ انہاں نو اونج دا صاحبزادہ بنائی جی میں کتب صاحب سن، اینو یا اللہ اونج دا صاحبزادہ بنائی جی میں بابا صاحب سن، یا اللہ انہاں نو اونج دا صاحبزادہ بنائی جی میں خواجہ نظام الدین اولیاء سن، جی میں حمید الدین ناگوری سن، جی میں سید عبدالقدوس گنگوہی سن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یا اللہ اس ویرے تیرے محبوب دی امت پیاسی ہے، یا اللہ اے صاحبزادے ساڑے تے بڑا رحم فرمائی، خوب سینہ کشادہ فرمائی، میں نیڑے نہ لگے ہے یا اللہ جی میں حضرت فقیر ابن فقیر نے اینو بھی فقیر ابن فقیر بنائی ہے، رحم اور خیر فرمائی۔ پھر ہی عرضی ہے جنہیں اسی مرید چاند والے محبت کرنا لے آئے ہیں اللہ سانو بھی خالی نہ لٹائی، یا اللہ چشتی فیض جو وافر حصہ عطا فرمائی۔ یا اللہ ایسولے پاکستان دا رنگ عجیب و غریب ہو رہے ہیں، تیرے ولیاں دا لایا بوٹا ہے اللہ اس بوٹے دی حفاظت فرما، تیرے ولیاں دا لایا بوٹا ہے اللہ اس بوٹے دی حفاظت فرما۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یا اللہ محمد تے علی نے بنایا ہے اللہ دی حفاظت فرما، اللہ دی حفاظت فرما۔ جب ہو دمے واپسی یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آمنے سامنے لائنیں بنا لیں۔